بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معاملات زندگی میں اگر کبھی سوچیں تو کتنا کم نظر آتا ہے آج کل کہ کمزور آدمی ہی بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ گیو ان کرتا ہے. لیکن آپ کو ایسی کیسی مثالیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور واقعات تاریخ میں ملیں گے جہاں پہ کہ آپ کے پاس طاقت ہو اور آپ اس وقت بھی سرنڈر کریں. اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے. زمانہ جو ہے وہ اپنے تائیں جو بھی بات کہے، تانے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے بیعت رضوان پہ دیے، لیکن وہ کامیابی کی طرف لے کے گئی بات. میں اس بات کو جوڑتا تو نہیں ہوں، لیکن میں اس مثال کو مثال بنا کر اگر دیکھوں تو امام حسن علیہ السلام کی جو صلح تھی وہ بھی بنیادی طور پہ مسلمانوں کے لیے ایک فتح بن گئی. یہ فتح کا اندازہ شاید ان لوگوں کو نہ ہوتا ہو جو جنگجو ہوں یا میری طرح کم علم ہوں، لیکن ہر فیصلہ جو اس گھرانے پہ آتا ہے، دیکھیے اگر آپ کہیں گے نا کہ یہ فیصلہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا، آپ بنیادی طور پہ، میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے علماء کرام سے اجازت مانگ کے بات کہہ رہا ہوں، آپ تربیت پہ علی پہ نہیں، آپ تربیت پہ نبی کے اوپر کوشچن کر رہے ہیں، جن کی تربیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جنہوں نے اپنے نانا کے خطبوں کو چھپ چھپ کے رپیٹ کیا ہو، اور ماں جب کہہ رہی ہو کہ تم سنا کیوں نہیں رہے تو وہ کہے ماں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. یہ جو امامت کے معاملات ہیں میں ان کو تو تذکرہ اور ذکر کر ہی نہیں رہا، وہ ایک الگ پہلو ہے، ایک الگ کریکٹر ہے پوری پرسنالٹی کا. لیکن ان تمام شخصیتوں کی زندگی کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو ایک طرف رکھنا اور ان فیصلوں کے پیچھے جو کردار ہے اور اس کردار کو جو بنانے والا ہے، میں ادب سے، عاجزی سے، دعا کے ساتھ یہ کہوں گا خدا کے واسطے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ہیروز جو ہیں ان کو تبدیل کریں. جب تک ان کے آئیڈیاز نہیں تبدیل ہوں گے ان کے کرداروں کے رخ تبدیل نہیں ہو سکتے. فرحانہ آپا، آپ اس بات سے کتنی متفق ہیں کہ ہم ذکر کم کرتے ہیں اسی لیے ہماری آگے نسلوں اور اولادوں کے اندر ہیرو ورشپ کے اور بہت سے کردار بن چکے ہوئے ہیں. اگر کردار ٹھیک ہو، ہیرو ٹھیک ہو، چاہے ہیرو کی نرمی آپ کو سامنے آئے، چاہے اس کی شکست آئے، اس میں سے بھی کامیابی کے پہلو آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی اچھی بھی تمہید باندھی، پوری بات کی. تو اس میں ایک چیز میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ ہم جن نواسے رسول کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی یہ جرت کر رہا ہوتا ہے کہ کسی فیصلے پہ کوئی بات کر سکے، جو کہ بہت غلط بات ہے، تو وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ نواسے ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی انگلیاں پکڑ کے ان کو چلنا سکھایا تھا. تو جن کی انگلیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑی ہوں، کیا انہیں کوئی گرا سکتا ہے؟ بے شک. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو جہاں تک بات ہے کہ جو تربیت انہوں نے لی، جو کام انہوں نے کیے، اور وہ ایک جو شخصیت ہمیں سامنے نظر آتی ہے، تو یقیناً یہ وہ گھرانہ، یہ تو بہت بہت بڑا گھرانہ ہے. ہم تو جب بات کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی، تو ان میں ہمیں ایسی شخصیات مجھے مل ایک جاتی ہیں. شخص نے ڈاکٹر صاحب کہا، یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ ادھر اتنا زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میری طرح کے کمزور لوگ، میں خواتین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، علم میں نہیں، کمزور ہے نا، اللہ نے نازک بنایا. میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر غور فرمائے نا تو آپ کو علی نظر آتے ہیں حسین میں، نبی نظر آتے ہیں حسن میں. کیا بات. بے شک. یہ کردار سازی جو ہے نا یہ بڑی واضح ہے. ہمیں وہ کردار سازی کے پہلو جب نبی کی بات کرتے ہیں تو نبی نے آخری حد میں جا کے تلوار اٹھائی جہاں پہ اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی نہ. اس سے پہلے آپ اگر مدینہ کی مساق مدینہ دیکھیں، نیگوسیشن ہے، اور کن کافروں سے نیگوسیشن ہے کہ الامان ہے، اور وہ بھی آپ کی حفاظت کریں گے، آپ بھی ان کا ساتھ دیں گے. یہ کریکٹرائزیشن آج علماء کم کرتے ہیں یا تاریخ میں ہی کم ہے، یا کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے آئیڈیلز، رولز، تاریخ ہمارے سامنے اتنی واضح کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، جو ہم بات کر رہے ہیں نا بھی کردار سازی کی اور امام کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے ہر کام میں حکمتیں ہیں. ایک بے میں آپ کو شک ہے. چھوٹی سی مثال دوں. جو ہم امام کے دسترخوان کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دسترخوان صرف اسی لیے بچھایا جاتا ہے کہ لوگ کھانا کھا کے چلے جائیں؟ کیا بات ہے. انہوں نے دسترخوان اس لیے بچھایا کہ صرف انہوں نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی کے لیے منع نہیں کیا تھا کہ کوئی آئے اور کیا کھانا نہ بات ہے. کھا سکے. اور کیا اس بات میں ہے. ایک جو تربیت تھی ہاں وہ یہ بھی ہاں تھی کہ مل کر اور محبت سے کس طرح معاشرے میں رہا جاتا ہے، اور کس طرح سے اچھے اخلاق کو وہاں سے سیکھ کر اپنے گھروں میں جایا جاتا ہے. کیا بات ہے. تو کیا یہ بات ہے. وہ کردار سازی ہے جو ان کی ہر کام میں، ان کی ہر بات میں، ان کے ہر عمل میں ہمیں وہ حکمتیں نظر کیا آتی ہیں. بات. اچھا یہ بات جو ہے نا آپ نے بڑی، یہ ذہن سے خالی تھی، گزری ہوئی تھی کہ وہ صرف اس لیے دسترخوان نہیں تھا
ابا صاحب کہ وہ کھانا کھائیں، وہ سب لوگوں کو بتانے کے لیے تھا کہ سب آ کے مل کے بیٹھیں. تو مجھے واقعہ یاد آ گیا امام حسن کا، وہ جو حبشی ایک جو غلام تھا حبشہ کا، وہ کھانا کھا رہا تھا اور کتے کے ساتھ. تو وہ ایک لقمہ دیتا تھا، ایک کھاتا تھا. عثمان بن عفان کے جو غلام تھے. تو آپ نے ان کا جا کے باغ خریدا حضرت عثمان بن عفان سے. جب باغ خرید لیا اور آپ نے غلام کو دے دیا، اب دیکھیے یہ جو روٹی شیئر کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس نے کہا آپ نے مجھے دے دیا، اس نے اللہ واسطے دے دیا. اللہ اکبر، اب اللہ اکبر. غلام کی بھی عظمت کو دیکھے، خدا کی قسم کہ کیا کردار ہے یہ تاریخ میں. ہم نے آج اگر دسترخوان دیکھیں تو دسترخوان جے ڈی سی کا چل رہا ہے، سیلانی کا چل رہا ہے، لوگ ذاتی طور پر برنی کا چل رہا ہے، سب لوگ دسترخوان چلا رہے ہیں. لیکن ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ان کی نقص نکالنے سے باز نہیں آتے. ہم نے تربیت کیوں نہیں سیکھی اپنے ان ائمہ کرام سے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے بلال بھائی کہ جب امت کے اندر یہ معاملہ ہو جائے گا کہ قرآن جن کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، جب امت ان میں سے کوئی کمیاں کوتاہیاں نکالنے کی کوشش کرے گی تو ہمارے آپس میں اللہ کی قسم کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا. قرآن کے شروع میں آپ آئیں، ذالک الکتاب لفظ اللہ نے بولا ہے، کتابت لکھنے کو کہتے ہیں، حالانکہ کلام اللہ کا ہے، پڑھا حضور نے ہے. ذالک الکلام ہونا چاہیے یا ذالک القرآن ہونا چاہیے، نہ ذالک الکلام ہے نہ ذالک القرآن ہے، کیونکہ اللہ کے اوپر بھی کوئی شک نہیں، حضور پر بھی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ حضور جو بول رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم سے بول رہے ہیں. اب امت کے اندر سے اس چیز کو ختم کرنا تھا کہ کاتبین وحی جو ہیں اللہ کی قسم ان میں بھی کوئی شک شبہ نہیں. اور اس میں سر فہرست سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خال المسلمین ہے، جو وقفے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی. میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ 30 سال خلافت چلے گی، اس کے بعد رحمت والا برکت والا حکومت کا معاملہ آئے گا. صحابہ سے اللہ نے وہ معاملہ بھی دکھانا تھا قیامت تک کے لیے کہ اگر بعد میں حکمران آ رہے ہیں تو صحابہ نے کیسی حکومت کی. اس کے بعد جب یزید کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو تباہی بربادی ہوتی ہے. تو گزارش ہے کہ ان ہستیوں کو اگر ہم آپس میں جوڑ اگر ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہیں، کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ دلوں میں ہمارا ایمان کمزور ہے. یہ نمبر ایک ایمان کی وجہ، جی ایمان کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اختلاف اصحابی لکم رحمہ، میرے صحابہ کا اختلاف بھی تمہاری رحمت ہے. چونکہ ہمارا ایمان ہی کمزور ہے تو ہم ان کی رحمت کے اوپر اترنے کے لیے جا نہیں رہے. اور صاف قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے. ٹھیک ہے حضرت، آپ کی طرف یہ توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے ایسا کہ ایمان کی کمزوری اپنی جگہ بالکل قائم ہے، لیکن بحیثیت مسلمان